باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے احسان عظیم کے ذریعے مبارک مہینہ ہم تمام کو نصیب فرمایا اور اس مبارک مہینے میں لاگو ہونے والے احکامات کی توفیق دی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مبارک مہینے میں لاگو ہونے والے احکامات کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ اپنے فضل و کرم سے قبول بھی فرماوے اور مزید نیک اعمال کی توفیق بھی نصیب فرماوے۔ اب ہم تمام جانتے ہیں کہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کو اس طرح تقسیم فرمایا کہ اولہ رحمہ، رمضان کا پہلا حصہ رحمت والا، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور دوسرا حصہ مغفرت والا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا۔ پہلا حصہ تو ختم ہو گیا، یعنی عشرہ رحمہ ختم۔ دوسرے عشرے کے متعلق فرمایا کہ اوسطہ مغفرہ، دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن اس مبارک مہینے کے مغفرت والے ہیں۔ اب یہ مغفرت والا عشرہ جاری اور ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم تمام کی مغفرت فرماوے۔ اس کی نسبت سے استغفار کی ہمیں کثرت کرنا چاہیے۔ ایک تو حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل بات بیان فرمائی پورے مبارک مہینے کے اعتبار سے کہ 4 چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے، نستغفر اللہ کی کثرت کرے، جنت کو کثرت سے طلب کرے، دوزخ سے چھٹکارا کثرت سے مانگے۔ تو ان 4 چیزوں میں کثرت سے استغفار کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ بہرحال مغفرت والے عشرے کے چند دن گزر گئے، چند دن باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی بارگاہ میں کثرت استغفار کے ذریعے ہم مغفرت طلب کریں۔ اگر ہماری اس مغفرت والے عشرے میں بے مغفرت نہیں ہوتی اور اس مبارک پورے مہینے بے بھی اگر ہماری مغفرت نہیں ہوتی تو ہم گویا محروم القسمت ہیں۔ پھر تو ہمارے واسطے اور کون سا زمانہ جس میں ہماری مغفرت ہو۔ 2-3 روز پہلے فجر کی نماز کے بعد فضائل اعمال کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں ایک روایت گزری اختصار کے ساتھ، اس کو میں اس وقت تفصیل سے عرض کر دوں، جس میں یہی بات بتلائی گئی۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت معروف اور مشہور ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ محفل میں تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ممبر کے قریب جمع ہونے کا حکم دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں ہم تمام کے تمام ممبر کے قریب پہنچ گئے۔ جب ہم تمام ممبر کے قریب جمع ہو گئے تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض نصیحت کے واسطے
اور بیان کے واسطے ممبر پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ بہرحال خطبہ دینا تھا، واعظ و نصیحت مقصود تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے۔ ممبر پر چڑھتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پر جب اپنا مبارک قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ جب دوسرا مبارک قدم دوسری سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا کہ آمین۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، جو کچھ واعظ و نصیحت کرنا تھا کر لیا۔ جب خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، آج ہم نے آپ کے ذریعے ایک نئے عمل کو ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ نیا عمل یہ کہ آپ کی کبھی بھی یہ عادت نہیں اور آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا کہ ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہو اور آپ آمین کہتے ہو۔ آج ہم نے یہ عمل آپ سے نیا دیکھا۔ پہلے سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ تو اللہ کے نبی، اس نئے عمل کا راز کیا ہے؟ آپ نے سیڑھیوں پر مبارک قدموں کو رکھتے وقت آمین کیوں کہا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے یارو، جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تب میرے پاس جبرائیل آئے۔ جبرائیل نے آ کر مجھ سے یوں کہا کہ محمد، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، ایک پیغام لے کر بھیجا ہے۔ پیغام اللہ کی طرف سے یہ لے کر آیا ہوں کہ میں بد دعا کروں گا، آپ کو اس پر آمین کہنا ہے۔ اب سوچنے لائق بات یہ ہے کہ جبرائیل کا آنا اپنی منشا کے مطابق نہیں، جبرائیل اپنی چاہت سے اللہ کے رسول کی خدمت میں نہیں آتے، مجال نہیں جبرائیل کی بغیر حکم خدا کے وہ آوے رسول خدا کے پاس۔ بہرحال اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبرائیل امین نے آ کر پھر یوں کہا کہ بد دعا کروں گا میں جس پر آپ کو آمین کہنا ہے۔ اب اس پر سوچنے لائق بات یہ ہے کہ بد دعا کرنے والے جبرائیل ہے جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جس پر آمین کہیں گے رسول اللہ جو تمام رسولوں کے سردار۔ تو اس سے ہم اندازہ لگائے کہ جبرائیل بد دعا کرے جس پر رسول خدا آمین کہے تو کیا اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب جس کے لیے بد دعا کریں گے قبول ہوگی، جس کی بربادی کی اور ہلاکت کی دعا کریں گے وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں جبرائیل امین کو کس سے غصہ تھا، یا جبرائیل امین کو اللہ نے اس کے لیے بد دعا کرنے کے واسطے بھیجا تھا۔ جبرائیل امین نے بد دعا کری۔ جبرائیل امین نے بد دعا یہ کری کہ اللہ کے نبی، ایسا آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ آوے، جو اپنی زندگی میں مبارک مہینہ پاوے، باوجود اس کی مغفرت نہ ہو، وہ اپنی مغفرت نہ کرواوے، ایسا آدمی ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے۔ یہ بد دعا کر دی جبرائیل امین نے، رسول خدا نے آمین کہہ دیا، آمین۔ اب ایک سوچنے لائق بات صاحب کتاب نے یہ بھی لکھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے، دونوں جہانوں کے واسطے رحمت بنا کر بھیجے ہوئے۔ اور سیر کی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی اپنوں کے واسطے بد دعا کری، نہ پرایوں کے واسطے بد دعا کری۔ ہم نے کئی مرتبہ سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کانٹے بچھانے والوں کے واسطے بد دعا نہیں کری، حالانکہ حق تھا، تکلیف دیتے تھے، ایذا پہنچاتے تھے، ان کے لیے بد دعا کرتے پر نہ نہیں کری۔ ہم نے یہ بھی سنا
رسول خدا کے گھر کے دروازے پر عفونت ڈالی گئی، گندگی ڈالی گئی، جس سے رسول خدا کی صحت خراب ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی نے گندگی ڈالنے والے کے واسطے بھی بد دعا نہیں کری۔ ہم نے یہ بھی سنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں اللہ کے دربار میں جب اللہ کی گود میں سجدہ ریز ہوتے تھے، آپ کے مبارک پشت پر اونٹ کی ہوجری ڈالی جاتی تھی، مارے بوجھ کے رسول خدا دب جاتے تھے۔ رسول خدا کی مبارک پشت پر ہوجری ڈالنے والوں کے واسطے بھی بد دعا نہیں کی۔ احد کی لڑائی میں رسول خدا کے مبارک دانتوں کو شہید کر دیا گیا، مبارک دانتوں کو شہید کرنے والے کے واسطے بھی بد دعا نہیں کری۔ لڑائی احد کی جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے، رسول خدا نے چچا کو شہید کرنے والے کے واسطے بھی بد دعا نہیں کری۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی سجداریز ہوتے، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ دیا جاتا، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر آپ کو کھینچا جاتا۔ فندہ ڈالنے والے، کپڑا ڈال کر گلا گھونٹنے والے کے واسطے بھی آپ نے بد دعا نہیں کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ظالموں کے واسطے بھی بد دعا نہیں کری۔ بہرحال سیر کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں سوچنے لائق بات یہ ہے کہ جبرائیل امین نے بد دعا کی تو اللہ کے رسول نے فٹ لے کر آمین کہہ دیا، جس سے ہم اندازہ لگائے کہ جس کے لیے بد دعا کری جا رہی ہے وہ آدمی اللہ کے نزدیک کتنا نامحبوب اور ناپسندیدہ ہوگا کہ جس کی بد دعا کرنے کے واسطے جبرائیل آئے تو اللہ کے رسول نے اس بد دعا کو شرف قبولیت کا درجہ مل جاوے اس کے واسطے آمین کہہ دیا۔ تو یہ سوچنے لائق بات ہے۔ بہرحال جبرائیل امین نے بد دعا کری، ہلاک ہو جاوے، برباد ہو جاوے ایسا آدمی جس کی زندگی میں مبارک مہینہ رمضان کا آوے اور وہ اپنے واسطے مغفرت نہ کرواوے۔ صاحب کتاب نے لکھا، مخاطب کیا ان لوگوں کو جن کے پاس رمضان مہینے کی قدر و قیمت نہیں ہے، جو رمضان مہینے کے روزے نہیں رکھتے، جو رمضان مہینے کی رحمتوں سے فیضیاب نہیں ہوتے، جو رمضان مہینوں کے برکات سے مالا مال نہیں ہوتے، جو رمضان مہینوں کی سعادتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اترنے والی رحمتوں اور اترنے والی برکتوں اور اترنے والی مغفرت سے مالا مال نہیں ہوتے۔ مطلب یہ کہ رمضان مہینے کے ساتھ غداری کرنے والے، رمضان مہینے کی سعادتوں سے فیضیاب نہ ہونے والے، روزوں کو نہ رکھنے والے، رمضان سے قطع تعلق کرنے والے، رمضان مہینے میں قرآن پاک کے نزول کو، چونکہ رمضان مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تو خاص تعلق ہے قرآن کا، باوجود اس کے قرآن پاک کو اٹھانے والے، قرآن پاک کو نہ اٹھانے والے، قرآن پاک پر نظر نہ ڈالنے والے، قرآن پاک کو ہاتھ تلک نہ لگانے والے، اس طرح سے مبارک مہینے کی بے حرمتی کرنے والے، رات کو قیام نہ کرنے والے، تراویح کی نمازوں کو نہ پڑھنے والے، بہرحال اس طرح غداری کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جبرائیل نے بد دعا کری اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا۔ بہرحال یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اس کی نسبت سے کثرت سے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم تمام کی مغفرت فرماوے۔ کثرت استغفار کے ثمرات اور اس کے فوائد، اس کے اثرات اور اس کے برکات میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا رسول خدا نے جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے آسانی کا رستہ نکال دیتے ہیں، اور ہر غم اور ٹینشن سے اللہ اس کو چھٹکارا دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق دیتا ہے کہ جس جگہ کے متعلق اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم اندازہ لگائے استغفار کے کتنے ثمرات ہیں اور اس کے کتنے فوائد ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کثرت الاستغفار یجر الرزق، استغفار کو کثرت سے کرنا یہ رزق کو کھینچتا ہے، روزی کو کھینچتا ہے۔ نیز فرمایا رسول خدا نے الاستغفار یاکل الخطایا کما تاکل النار الحطب، کہ استغفار کی کثرت یہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نیز ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا توبہ لمن وجد استغفارا کثیرا، قیامت کے دن بڑا خوش ہوگا یا دنیاوی اعتبار سے سعادت اور بڑی خوشخبری اس آدمی کے واسطے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پاوے۔ نیز نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ له بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، جو کوئی مومن مردوں کے واسطے مومن عورتوں کے واسطے استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شانہ دنیا بھر میں جتنے مرد ہیں اور جتنی عورتیں ہیں ان تمام کی تعداد کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائے دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، لا تعداد بے شمار لوگ ہیں۔ ہمارے نامہ اعمال میں استغفار کا ذخیرہ کرنے کے واسطے ہم ہمارے لیے بھی استغفار کریں، مومنہ مردوں کے واسطے بھی، مومن مردوں کے واسطے بھی، مومنہ عورتوں کے واسطے بھی استغفار کریں۔ نیز کثرت استغفار کے ثمرات اور اس کے نتائج اور فوائد میں ایک بات یہ بھی لکھی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا، قحط سالی کی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا بھائی استغفار کی کثرت کر، یعنی کہ اپنے گناہوں پر استغفار کر۔ وہ آدمی چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کرنے لگا اور روزی میں تنگی کی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ جا بھائی کثرت کا استغفار کی کثرت کر۔ وہ آدمی بھی چلا گیا۔ تیسرا آدمی آیا، اس کے بعد اس نے آ کر اولاد کی شکایت کری کہ حضرت اولاد نہیں ہے یا اولاد کی کمی ہے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی یہی فرمایا کہ بھائی جا اور استغفار کی کثرت کر۔ وہ چلا گیا۔ پھر چوتھا ایک آدمی آیا فوراً اور کہنے لگا حضرت باغ جو ہے، کھیتی باڑی جو ہے، اس میں پھلوں کی کمی ہے یا کھیتی باڑی میں کھیتی کی کمی ہے، تو آپ اسے برکت کی دعا کرانے کے واسطے آپ کے پاس آیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا بھائی کثرت استغفار کر۔ اب 4 آدمی آئے، چاروں نے شکایتیں الگ الگ کری اور چاروں کو عمل ایک بتایا، استغفار کی کثرت کرنا۔ بہرحال وہ چلے گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت عجیب بات ہے، 4 آدمی آئے، چاروں کی شکایتیں الگ الگ پر علاج ہر ایک کا ایک، دوا ہر ایک کی ایک۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تھوڑا یہ علاج بتایا، یہ علاج میرا تجویز کیا وہ نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کا بتایا ہوا علاج ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی شانہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔
قرآن نے کہا مال کی تنگی ہے تو استغفار کی کثرت کرو، قحط سالی ہے استغفار کی کثرت کرو، اولاد چاہتے ہو استغفار کی کثرت کرو، کھیتی باڑی میں زیادتی چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو، رزق میں کشادگی چاہتے ہو استغفار کی کثرت کرو۔ تو یہ علاج ہے قرآن پاک کا بتایا ہوا۔ بہرحال کثرت استغفار کے بے شمار اور بے حد فوائد ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، بس اسی پر جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں ایک بات بتاتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہ فرمایا کہ میرے محبوب جب تلک تو تیرے امت میں رہے گا تب تلک میں تیرے امت کو ہلاک اور برباد نہیں کروں گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ میرے محبوب جب تلک تو تیری امت میں ہے تیری برکت سے میں تیری امت کو ہلاک نہیں کروں گا، عذاب نہیں دوں گا۔ اب اللہ کے نبی ہمارے اندر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کہ میرے محبوب جب تک تو تیرے امتیوں میں رہے گا تیری برکت سے عذاب نہیں دوں گا۔ اور دوسری بات یہ بھی بتائی کہ اگر تیری امت میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے، مغفرت مجھ سے مانگتے رہیں گے، تب تک ان کو میں ہلاک اور برباد نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول بھلے نے ہمارے اندر موجود ہے نہیں، پر دوسرا کام جو بتایا استغفار کرنا یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کو خود استغفار کرنے کا حکم ملا کہ واستغفر لذنبک، واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں پر استغفار کرو، واستغفر وسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا، تسبیح کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں بخشنے والا، میں توبہ کا قبول کرنے والا ہوں۔ بہرحال اللہ کی ذات سے نا امید نہ رہتے ہوئے، اللہ کی ذات سے امید باندھتے ہوئے عشر مغفرت میں کثرت استغفار کرنا ہے۔ اللہم، میں نے غالباً بتایا تھا، یا تو ہم یوں کہیں نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، یا یوں کہے اللہم انا نسألک المغفرہ ونرجو رحمتک، یا یوں کہے اللہم انا نستغفرک من کل ذنب ونتوب الیک، یا تو اتنا کہتے رہے کثرت سے استغفر اللہ اپنے واسطے، اور تمام کی طرف سے استغفار کرنا ہے تو حمزہ کے بجائے نون لگا دے، نستغفر اللہ، استغفر اللہ کہیں گے تو گویا کہ ہم اپنے لیے مغفرت مانگیں گے، نستغفر اللہ پڑھیں گے تو گویا تمام کی طرف سے ہم مغفرت چاہیں گے، تو ہم نستغفر اللہ پڑھیں۔ میں نے روایت پڑھی نا، من استغفر للمؤمنین وللمؤمنین وللمؤمنات، جو مومن مردوں کے لیے مومن عورتوں کے لیے استغفار کرتا ہے، كتب اللہ لہ بكل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ، تو ہر مرد مومن اور ہر مومن عورت کے عوض میں اللہ اس کو ایک نیکی دیتا ہے۔ بہرحال ہم زندوں کے واسطے بھی مغفرت کرے، مغفرت چاہے۔ مطلب استغفار کا مطلب یہ ہے کہ سچی پکی توبہ اپنے گناہوں پر۔ سچی پکی توبہ کی حقیقت بتلا دوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا کہ متوبۃ النصوح یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سچی پکی توبہ، توبہ نصوح جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب ثم لا يعود كما لا يعود اللبن الى الفرع، کہ سچی پکی توبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، پشیمان ہو، شرمسار ہو، پھر اللہ سے معذرت طلب کرے، ان گناہوں پر معافی مانگے، پھر وہ گناہ جو کر بیٹھا
جس سے معافی مانگ چکا اب ان گناہوں کو دوبارہ نہ کرے، ان گناہوں کی طرف دوبارہ اس طرح نہ لوٹے جس طرح ایک مرتبہ بکری کے تھنوں سے دودھ نکال لیا گیا تو تھنوں میں دوبارہ دودھ کا لوٹانا مشکل ہے، یعنی کہ ممکن نہیں، اسی طرح گناہوں کی طرف دوبارہ اپنے آپ کو نہ لوٹاؤ، سچی پکی توبہ۔ برحال یہ استغفار ہے۔ ایک آدمی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بیچارہ کہہ رہا تھا، عربی تھا، دیہاتی قسم کا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، کہ اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، گناہوں پر معافی مانگتا ہوں۔ حضرت علی نے سن لیا تو اس سے کہا کہ بھائی یہ تو جھوٹوں کی دعا ہے، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ تو عرابی پوچھنے لگا علی تو پھر سچوں کی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی سچوں کی توبہ یہ ہے کہ جس میں 6 چیزیں پائی جائیں، اگر 6 چیزیں جس توبہ میں پائی گئی تو وہ سچوں کی توبہ، اور وہ توبہ شرف مقبولیت حاصل کرتی ہے۔ پھر حضرت علی نے وہ 6 چیزیں بتائی، اس سے بتایا کہ ایک بات یہ کہ جن گناہوں کو کیا ہے ان گناہوں پر شرمندہ ہو آدمی، گناہوں کا کرنے والا شرمسار ہو کہ ہائے میں نے یہ گناہ کر لے، افسوس ہو، پیشانی پر بل پڑے، سینے میں درد ہوتے، ہاں میں نے یہ گناہ کر لی، میں ان گناہوں کو کر بیٹھا، اس طرح شرمندگی ہو۔ پھر دوسری بات بتائی کہ اب تلک اللہ کے جتنے فرائض کو چھوڑا ہے ان فرائض کو ادا کرے، ان فرائض کی قضا کرے۔ تیسرے نمبر پر جس کسی سے جھگڑا کر بیٹھا ہے، لڑائی کر بیٹھا ہے، اس سے معافی مانگے، اس کے پاس جاوے اور اس سے معافی مانگے۔ چوتھے نمبر پر جن گناہوں کو کر بیٹھا ہے ان گناہوں پر معافی مانگنے کے بعد عزم مصمم کرے کہ اب کے بعد ان گناہوں کو نہیں کروں گا، اب کے بعد ان گناہوں کو نہیں کروں گا۔ پانچویں نمبر پر جو گناہ کر بیٹھا ہے سچے پکے دل سے ان گناہوں پر معافی مانگے۔ اور چھٹے نمبر پر قطع رحمی جس سے کر بیٹھا ہے، قطع تعلق کر بیٹھا ہے، اس سے معافی مانگے۔ اگر یہ چیز پائی گئی توبہ میں تو یہ توبہ قبول ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو سچی پکی توبہ نصیب فرماوے اور استغفار کی کثرت نصیب فرماوے۔ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ ہم تمام کی مغفرت فرماوے، ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔